الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. صدق الله العلي العظيم. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. محترم سامعین خطبہ جمعہ، بزرگوں اور دوستو، نیا اسلامی سال جب شروع ہوتا ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا واقع ہجرت ہمارے نظروں میں تاجت ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک موڑ ایسا آیا کہ وہ جگہ جہاں آپ کا بچپن گزرا تھا، آپ کی جوانی گزری تھی، جہاں آپ پلے بڑھے تھے، مکہ کی سرزمین کو آپ نے خیر آباد کر دیا اور مدینہ ہجرت کر گئے. آپ جب مکہ چھوڑ کر کے جا رہے تھے تو بار بار مکہ کی طرف مڑ مڑ کر کے دیکھتے تھے اور کہتے تھے مکہ تو مجھے بہت عزیز ہے، مکہ کے لوگ اگر مجھے نہ نکالتے تو میں نہیں نکلتا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت میں ہم تمام کے لیے بہت سارے تربیتی پہلو، چند کا تذکرہ آج میں آپ کے سامنے کروں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو یہ ہجرت کا واقعہ ہے اور آپ کے ساتھ آپ کے جانثار صحابہ رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے ہجرت کی، تو سب سے ابھری ہوئی شکل جو سامنے آتی ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات گرامی پر یقین. ایمان تو سب کو ہوتا ہے، لیکن ایمان یقین کی سرحدوں میں داخل ہو جائے یہ ایمان کی معراج ہے، ایمان کا عروج ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا پوچھنا، آپ تو اللہ رب العزت کے نبی تھے، اللہ رب العزت کا فضل خاص تھا آپ کے اوپر، لیکن آپ کے جو صحابہ تھے ان کے دلوں کے اندر ایمان یقین کی حد تک تھا. اور جب بندہ اپنے رب پر ایمان لاتا ہے یقین کی حد تک کہ جو کچھ ہے میرا رب ہے، اور اس کے راستے میں جب بھی حکم ہو مجھے اپنی ساری جو صلاحیت ہیں اس کو لگا دینا چاہیے، میرے پاس اللہ رب العزت کی جو بھی امانتیں ہیں سب اس کے راستے میں نچھاور کر دینی چاہیے، تو بندے کے اندر پھر صبر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جماؤں کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے. قرآن کہتا ہے فاصبر ان وعد اللہ حق. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جم جائیے ہمارے راستے میں، اپنے موقف پر ڈٹے رہیے چاہے جتنی آزمائشیں آئیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت کو وعدہ برحق ہے. آپ کو اللہ رب العزت ضائع نہیں ہونے دے گا. آزماتا تو ہے اپنے بندوں کو، لیکن آزمائش کے ذریعے اللہ رب العزت ان کے رتبے کو بلند کرتا ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب اللہ رب العزت پر آدمی ایمان لاتا ہے، اس پر یقین کرتا ہے، اس کے راستے میں جمتا ہے، تو اللہ رب العزت کے راستے میں قربانیاں پیش کرنی پڑتی. یہ سفر ہجرت قربانیوں ہی سے تو عبارت ہے. لوگوں نے اپنے گھر چھوڑے، نخلستان کو خیر آباد کیا، اپنی بیویوں کو چھوڑا، اپنے بچوں کو چھوڑا، سب کو چھوڑ کر کے اللہ رب العزت کے حکم پر انہوں نے ہجرت کر دی. آج ہم سوچیں کیا ہمارے اندر اسی طرح کا ایمان ہے، ویسی طرح کا یقین ہے؟ کیا ہمارے اندر اللہ رب العزت کے راستے میں جمنے، اپنے موقع پر اٹل رہنے کی کیفیت موجود ہے؟ کیا اللہ رب العزت کے راستے میں اگر قربانی کا موقع آ جائے تو کیا قربانی دے سکیں گے ہم؟ قربانی وقت کی، قربانی صلاحیتوں کی، قربانی روپے پیسے کی، اور آخری قربانی اپنے جان عزیز کی اللہ رب العزت کے راستے میں اگر دینے کا موقع آ جائے تو یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اس کے لیے ہمیں تیار رہنا چاہیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت سارے لوگوں نے سفر کیا اور قربانیاں دیں، سب تاریخ اور سیرت کا حصہ ہے. ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے اپنا مال اکٹھا کر رکھا تھا. بعض روایتوں میں آتا تھا کہ تلوار بنانے کے ماہر تھے. انہوں نے پیسے اکٹھا کیے اپنی محنت اور مشقت سے، اپنی کوشش سے، اپنی تجارت سے.
سامان سب لاد کر کے وہ لے جا رہے تھے۔ مشرکین نے پکڑ لیا اور کہا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کمایا ہمارے پاس، پراپرٹی ہمارے پاس بنائی، سب لے کر کے مدینہ جا رہے ہو؟ وہ تیار تھے تیر چلانے کے لیے، وہ تیار تھے اپنی جان کو شہادت کے درجے پہ لے جانے کے لیے۔ انہوں نے کہا میں مر جاؤں گا لیکن ان کے سامنے سرنڈر نہیں کروں گا۔ تو انہوں نے کہا اچھا اگر میں اپنا مال تم کو دے دوں تو کیا تم میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو کہا یہ میرے اونٹ پر جو مال موجود ہے، اس کے علاوہ ڈھیر سارا مال مکہ میں فلاں جگہ پر میں نے رکھ رکھا ہے، جا کر کے لے لو۔ راستہ انہوں نے چھوڑ دیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر وہ ہجرت کر گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہو جاتی ہے، آپ اندازہ کیجئے تقریباً 400 کلومیٹر کا سفر مکہ اور مدینہ کا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی ہو جاتی ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ اللہ تعالیٰ کے کتنے بندے ایسے ہیں جو اپنی جانوں کا سودا کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے، اور اللہ رب العزت تو اپنے بندوں سے واقف۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ملاقات حضرت صہیب رومی سے ہوئی تو آپ نے فرمایا ربح البیع ابا یحییٰ، ابو یحییٰ تم نے جو سودا کیا ہے بہت خوب سودا کیا ہے، بڑا فائدے کا سودا کیا ہے۔ حضرت صہیب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ یہ جو سفر ہجرت ہے ہمارے لیے گونا گو سفر رکھتا ہے۔ بندے مومن اللہ رب العزت کا اس زمین پر فوجی ہے، کھانا کھانے کے لیے، بیوی بچے پیدا کرنے کے لیے، محلات بنانے کے لیے، بینک بیلنس کرنے کے لیے، دنیا میں تعیش کی زندگی گزارنے کے لیے وہ نہیں آیا۔ وہ تو آیا ہے ساری چیزوں کو اللہ رب العزت کی امانت سمجھتے ہوئے اپنی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے، اس لیے کہ اِنَّكَ كَادِحٌ إِلَىٰ رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيهُ، اے انسان تو اپنے رب کی طرف کشا کشا جا رہا ہے، ایک دن تیری ملاقات اس سے ہو جائے گی۔ سینس آف رسپانسبلٹی کے ساتھ ہم اس زمین پر رہتے ہیں اور اللہ رب العزت کی ساری نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں، اس لیے ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، تم ساری نعمتوں کے بارے میں تم اللہ رب العزت کے ہاں تم سے باز پرس ہونے والی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ایک بڑی چیز جو ہم کو ملتی ہے وہ یہ کہ اسباب اختیار کرنا، یہ زمین اسباب کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی دعا کر دیتے، مشرکین کے سارے عزائم خاک میں مل جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر دیتے، سارے لوگ ہنس نہس ہو جاتے، تہو بالا ہو جاتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے راستہ بالکل ہموار ہو جاتا، آپ کو بلکہ ہجرت ہی نہیں کرنی پڑتی۔ لیکن فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ رہتی دنیا تک کے پیغمبر ہیں، آپ پر پیغمبری ختم ہو رہی ہے، آپ پر قیادت اور سیادت ختم ہو رئی ہے، آپ پوری دنیا کے لیے اسوہ اور قدوہ ہیں، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، تو آپ کی زندگی اسباب اختیار کرنے کی بھی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ پر توکل سے پہلے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے سے پہلے آپ کو اسباب تلاش کرنے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے عقل دیا ہے، دل و دماغ دیا ہے، ہاتھ پیر کی صلاحیتیں دی ہیں، گرد و پیش میں نعمتیں دی ہیں، سب کو استعمال کر کے اللہ رب العزت کے راستے میں لگانے کی کیفیت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت سے ملتی ہے عظیم الشان میں۔ آپ دیکھیں آپ نے 2 اونٹ تیار کیے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور کہا کہ دیکھو ہجرت کا اعلان ہو گیا ہے۔ ابو بکر خوش ہو گئے، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے 2 جانور تیار کر رکھے ہیں۔ آپ نے فرمایا ایک تو آپ کا ہے لیکن دوسرے کی قیمت آپ کو لینی ہوگی۔ کیا عظیم معاملہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دوسرا جو جانور تم نے تیار کیا ہے میرے لیے اس کی قیمت دینی ہوگی۔ اور پھر ایک ایسا شخص جو مکہ سے مدینہ تک کا جو راستہ تھا اس سے واقف تھا، جس کا نام عبداللہ بن اریقیط تھا، جو مشرک تھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے میں رہنمائی اس سے حاصل فرمائی، راستے کا جاننے کا ماہر تھا۔ دونوں جانور اس کو دیے گئے کہ تیسرے دن تم فلاں جگہ آ جانا اور پھر سفر وہاں سے شروع ہوگا۔ یہ جو پورا سفر تھا اس کو سیکرٹ رکھا گیا، جتنے بھی اسباب زندگی ہو سکتے تھے، جتنے بھی وسائل ہو سکتے تھے، سب کو استعمال کیا گیا۔ اور ہم یہ جانتے ہیں کہ خواتین جو ہماری ہیں، خواتین جنت ہماری جو صحابیات ہیں، اور اس میں بھی 2 صحابیات کا جو چہرہ ہے وہ ابھر کر کے سامنے آتا ہے سفر ہجرت میں، منصوبہ بندی میں، وسائل کے استعمال میں، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تعاون میں، وہ ہیں حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ انہوں نے پورے سفر ہجرت کو مینج کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو چھوٹی بہن ہیں وہ ابھی چھوٹی تھی، لیکن کھانا بنانے میں، معاملات کو حل کرنے میں، طے کرنے میں ان کا تعاون کرتی تھی۔ پورا مکہ میں کیا ہو رہا ہے وہ خبریں لینا۔ حضرت عبد الرحمن جو بھائی ہیں چھوٹے، ان کا کام یہ تھا کہ مشرکین مکہ جگہ جگہ کیا نشستیں کر رہے ہیں وہاں جا کر کے بیٹھو اور ان کی خبر لے کر کے آؤ۔
عامر بن فہیرہ جو بکریاں چراتا تھا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اس کا کام یہ تھا کہ وہ ان راستوں پر جا کر کے قدموں کے نشانات مٹا بھی دے اور وہاں دودھ بھی دے دے۔ یہ حضرت اسما رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے شکم میں 7 ماہ کا بچہ پل رہا تھا، لیکن آپ کیا کریں گے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت، اپنے باپ سے محبت، دین اسلام کی خدمت کے لیے جو وارفتگی تھی اس کا، کہ کئی کلومیٹر پیدل چل کر کے جاتی تھیں اور پہاڑی چڑھ کر کے غار ثور میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے باپ حضرت ابوبکر سے ملتی تھی۔ ہماری خواتین کے لیے سبق یہ ہے کہ ہماری خواتین کے اندر جذبہ تقوی، جذبہ خدمت خلق اور جذبہ جہاد اس انداز سے پڑھنا چاہیے کہ ان کے لیے تو جہاد فرض نہیں ہے، لیکن جہاد کے راستے میں مردوں کو تیار کرنا، جہاد کے راستے میں اللہ رب العزت کے بندوں کو تیار کرنا، جہاد کے راستے میں اپنے دل کے رگوں کے اندر جو گہرائی کے ساتھ دعائیں ہیں وہ کرنا، یہ سب ثابت ہے۔ حضرت ام عمارہ کو آپ کیا کہیں گے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے غزوہ احد میں تلوار چلائی ہے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ دونوں ہاتھوں سے انہوں نے تلوار چلائی ہے۔ عورتوں پر تلوار چلانا، جہاد کرنا، میدان جہاد میں جا کر کے لڑنا فرض نہیں ہے، لیکن شوق کی بات، ذوق کی بات، اللہ رب العزت کے دین کے لیے جذبہ کہ میرا کام، میرا چلنا پھرنا، میری بچوں کی پرورش، میرے گھر کے کام انجام دینا، میں گھر کو ایسا سنبھال لوں کہ میرے جو مرد ہیں وہ فارغ ہو جائیں۔ اسما بنت یزید انصاریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آتی ہیں اور کہتی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے جو مرد ہیں وہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، کام کرتے ہیں، غزوات میں جاتے ہیں، سارا ثواب تو وہ لے جاتے ہیں، ہم تو ان کے گھروں میں بیٹھ کر کے ان کے بچوں کو پالتے ہیں، ان کو گھروں کی حفاظت کرتے ہیں، ہمارا کیا ہوگا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اتنی خوبصورت بات کی گئی تھی کہ آپ نے صحابہ سے کہا کہ اے صحابہ، تم نے کسی عورت سے اتنی اچھی گفتگو کبھی سنی ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کسی عورت سے ہم نے اتنی سلیس، اتنی اچھے اسلوب کی گفتگو نہیں سنی۔ آپ نے فرمایا اسما، جا کر کے خواتین کو یہ خوشخبری دے دو کہ ان کے مرد دین اسلام کے راستے میں جتنا بھی کام کریں گے اور ان کا تعاون پیچھے سے ان کو حاصل ہوگا تو ان کے مردوں کو جتنا ثواب ملے گا اتنی ثواب ان کی خواتین کو ملے گا۔ ہماری سیرت نگار جو ہمارے راوی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اس دن خواتین نے خوشی کا دن منایا۔ تو یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہم کو ملتا ہے کہ وسائل کو استعمال کرنا، اسباب تلاش کرنا، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر مائکرو پلاننگ ختم ہے۔ آپ منصوبہ بندی کے ماہر تھے، آپ منصوبہ بندی کرتے تھے، وسائل فراہم کرتے تھے، اچھے لوگوں کے ہاتھوں میں اس چیز کو دیتے تھے تو رزلٹ 500%، 1000%، 1500% نکلتا تھا۔ نعوذ باللہ آپ نے کبھی بھی اس کو دوسرے سینس میں آپ نہ لیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بھی قابل ذکر کام اپنی پوری زندگی میں ایسا نہیں کیا جو محض ثواب کے لیے رہا ہو۔ ثواب کے لیے بھی یہ تھا، آؤٹ پٹ کے لیے بھی تھا، نتیجے کے لیے بھی تھا۔ آپ کی پوری زندگی اس سے عبارت ہے، ہمیں سبق اس سے ملتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے توکل کی کیفیت اپنائی۔ جب اسباب تلاش کر لیے تو آپ نے کہا میرے مالک اب تیرے حوالے ہے یہ معاملہ، تو آپ پر بھروسہ کیا۔ گھر گھیرے ہوئے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوتا ہے جب توکل آدمی کرتا ہے تو اس کے اندر شجاعت پیدا ہوتی ہے، جرأت پیدا ہوتی ہے، ہمت پیدا ہوتی ہے۔ آپ نے خاک اٹھائی، چہروں پر ڈالتے ہوئے نکل گئے۔ اور جب حضرت ابوبکر نے کہا کہ ہم تو پکڑ لیے گئے، غار کے دہانے پر لوگ آ گئے ہیں، تو آپ نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ ہے، غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ جو توکل کی کیفیت ہے اللہ رب العزت کی عظیم صفت ہے، ان بندوں کو میسر ہوتی ہے جو اپنے رب سے زیادہ ان کا تعلق مضبوط ہوتا ہے، اس کی طرف عاجزی، انکساری، تواضع، اللہ رب العزت کی طرف انابت جن کے اندر زیادہ ہوتی ہے ان کو یہ ملتی ہے۔ آخری بات جو میں آپ کے سامنے عرض کر سکتا ہوں اس وقت وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے، یہ کہیے کہ صحابہ کرام لٹے پٹے پہنچے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا کام جو کیا وہ مواقات کیا۔ یہ جو مدینہ کے لوگ ہیں ہمارے بھائی جن کو انصاری کہا جا رہا ہے، انصار، اور یہ جو مہاجر آ رہے ہیں تو ایک مہاجر ایک انصاری کا بھائی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باہم بھائی بھائی بنایا۔ پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ریفیوجیز کیمپس پوری دنیا میں ملتے ہیں، لنگر لگتا ہے، لوگ کھانا کھاتے ہیں، کیمپوں میں لوگ رہتے ہیں، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ختم ہے کہ آپ نے ایک مہاجر بھائی کو ایک انصاری بھائی کا دوست اور بھائی بنا دیا اور کہا کہ تم اس کا خیال کرنا۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف جو مدینہ میں بہت بڑے تاجر تھے، کچھ بھی نہیں تھا ان کے پاس جب وہ مدینہ پہنچے، مکہ میں ان کی تجارت عظیم تھی لیکن جب وہ مدینہ پہنچے تو کچھ بھی نہیں تھا۔ حضرت سعد بن الربیع کے بھائی بنائے گئے۔ حضرت سعد بن الربیع کے پاس پیسہ بہت تھا،
اللہ کے کرم سے مال بہت تھا. انہوں نے کہا عبد الرحمن بن عوف آپ میرے بھائی بنائے گئے ہیں, یہ جو میرا باغ ہے 2 اس میں سے ایک باغ جس کو آپ پسند کریں لے لیں, میرا گھر اچھا خاصا بڑا ہے, جو پورشن آپ چاہتے ہو اس کو لے لیں, اور سنیے میرے پاس 2 بیویاں ہیں, یہ دونوں بیویاں آپ دیکھ لیں, جس کو آپ پسند کرتے ہیں میں اس کو طلاق دیتا ہوں, اس سے آپ شادی کر لیں. کیا مقام تھا انہوں نے بھائی کا کے ساتھ جو ایثار کیا اور اس کا جو حق ادا کیا عظیم الشان. لیکن حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا کہ میرے بھائی آپ کا نخلستان اور آپ کا گھر اور آپ کی بیوی آپ کے بچے سب مبارک ہوں, دلنی علی السوق, مجھے تو بازار کا پتہ بتا دیجئے, میں کریڈٹ کی بنیاد پر, مجھے مدینہ میں تاجر جانتے ہیں, میں تجارت کر لوں گا بغیر کیپٹل کے, بغیر پیسے کے. تو پہلی چیز جو ملتی ہے وہ مواخات. دوسری چیز یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچنے کے بعد جو سب سے بڑا کام کیا وہ مسجد کی تعمیر کی. یہ پوری کائنات وحدہ لا شریک کی ہے. ہماری پیشانی اول سے آخر جب تک ہمارے دل کی رگوں کی گہرائیوں میں دھڑکن موجود ہے, ہمیں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں اپنے سر کو دینے کی کیفیت پیدا کرنی چاہیے. آپ نے پہلے مسجد قباء اور اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر فرمائی. وحدہ لا شریک لہ کے سامنے ہم سجدہ ریز ہوتے رہیں, 5 مرتبہ ہی نہیں بلکہ اپنے گھروں کو آباد کریں, اپنی راتوں کو آباد کریں. اسی لیے فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر. یہ عام لوگوں کا کام نہیں ہے بلکہ ان لوگوں کا کام ہے جو اللہ تعالیٰ پہ ایمان رکھتے ہیں اور آخرت میں اللہ رب العزت سے ملاقات کی تمنا رکھتے ہیں. آخری چیز جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی, جو میں آپ کہنا چاہتا ہوں, تیسری چیز میں سے آخری چیز وہ یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات فرمایا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر فرمائی, اور اس کے بعد آپ نے مدینہ شریف کا بازار ڈیولپ کیا. مسلمانوں بھوکے نہیں رہنا ہے, تمہیں فقر و فاقہ میں نہیں رہنا ہے. سوق مدینہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ پہلے آپ نے اس جگہ پر مسلمانوں کی مارکیٹ قائم کی جو یہودیوں کی تھی, بنو قینقاع کی تھی. یہودیوں نے کیا کیا کہ دیکھا کہ مسلمانوں کے پیغمبر آ گئے ہیں, اب تو مسلمان تاجر آ رہے ہیں, انہوں نے کیا کیا, ان کی دکانیں اکھاڑ اکھاڑ کے پھینک. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ یہودیوں کی اس مارکیٹ میں ہماری بازار نہیں ہوگی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ شریف میں ایک بہت مناسب جگہ پر سوق مدینہ کے نام سے بازار قائم فرمایا. آپ اس کی دیکھ بھال فرماتے تھے, تجارت عام کی. قرآن مجید میں جہاں کہا گیا ہے اقیموا الصلاۃ, نماز قائم کرو, وہاں مسجد قائم کی, اور قرآن مجید میں جہاں کہا گیا ہے وہ آتوا الزکاۃ, زکات دو, وہاں سوق مدینہ قائم کیا. مسلمان اس وقت مسلمان نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اتنا نہ کمائے, اتنا نہ تجارت کرے, اتنا مال نہ کمائے کہ اس کے اوپر زکات واجب ہو جائے. دینے والا ہاتھ بننا چاہیے, لینے والا ہاتھ نہیں بننا چاہیے. یہ اسلام کا وہ امتیاز ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر ہجرت سے ہم تمام کو ملتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم تمام کو ان ساری باتوں پر غور فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم اجمعین واستغفروہ انہ الغفور الرحیم. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.